جب ہم ماں بیٹے کے بانڈنگ کی بات کرتے ہیں، آپ کے میں نے بہت سارے انٹرویوز پڑھے دیکھے، آپ نے اپنی امی کا ذکر بہت کیا ہے، آپ کی ماں کی دعا، آپ کی امی نے آپ کو ہمیشہ جس طرح بتایا کہ جی پازیٹیو سوچنا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ کچھ انڈیویجویلٹی میرے اندر ایسی ہو جو کہ میں مانا جاؤں پوری دنیا میں. سو آپ کا اپنی امی سے کس قسم کا ریلیشن شپ؟ Very close. I was very close to my mother. I was close to my father as well. مگر امی میری سمجھ لیں کہ میری جان تھی. ابو سے تھوڑا سا وہ ہوتا تھا، مگر امی ہر وقت نہیں ہوتی تھی گھر میں. ابو کہیں کام پہ ہیں، بیزی ہیں، مگر پہلا چہرہ صبح اٹھتے ہی امی کا دیکھنا. میچ کھیل کے آنا تو امی سامنے، میچ کھیلنے جا رہا ہوں تو امی سامنے. ابو تو آفس میں چلے گئے، آئے پھر اس کے بعد اپنے مسجد میں اور پھر جلدی سو جانا. والدہ بالکل سامنے رہتی تھی اور ان کی زبان سے جو لفظ نکلا اللہ گواہ ہے، میں اس میں 0.1% بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، ایگزیجریشن نہیں ہو رہی میری اس ورڈنگ میں. ان کے منہ سے جو دعا نکلی وہ قبول ہوئی، انہوں نے جو کہا وہ ہوا. بلکہ یہ جو دوسرا تھا یہ بھی میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی بچہ دعا کیا کر، اللہ دعا قبول کرتے ہیں اور کسی وقت بھی وہ دعا قبول ہو جائے گی، تو مانگا کرو کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ تمہاری اشارے کے قریب ہے. تو ساری تربیت اور ٹریننگ جو تھی وہ ماں کی طرف سے تھی. ڈیفینیٹلی والد صاحب کا بھی ایک چھایا تھی، ان کی بھی بلیسنگز تھی، ان کا بھی دعائیں تھیں. بٹ میں تو اپنی امی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا. ایون جب میری شادی بھی ہو گئی تو میں اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتا تھا. جب بھی ٹور سے آتا تھا تو میں کہتا تھا امی اپنے ہاتھ کا پراٹھا کھلائیں مجھے. امی کے ہاتھ کا پراٹھا اور سبزی بنتی تھی، آلو مٹر گاجر بڑی مزے کی، وہ بھی بڑا اچھا سالن بناتی تھی. تو میں تو امی کے ہاتھ کا، امی کو کہتا تھا امی جو آسانی سے بنا سکتے، ان کے ہاتھ کا آملیٹ. اور کرکٹ کا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، یقین کریں کچھ پتہ نہیں تھا کرکٹ کا، مگر وہ جو بات کہتی تھی وہ ہو جاتی تھی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میں ٹرافی کا میچ کھیل رہا تھا، آئی تھنک ایل سی سی کی گراؤنڈ میں میچ تھا. ابو موٹر سائیکل پہ امی کے ساتھ گئے میچ دیکھنے کے لیے. میرا ٹیم کو، جو دوسری مخالف ٹیم تھی، ان کو پرابلی 60-70 رن چاہیے تھے جیتنے کے لیے اور ان کا ایک آؤٹ ہوا تھا. تو ابو نے کہا آجا یہ تیرا بیٹا آج ہار کے آئے گا، ان کی آج پٹائی ہوگی. امی کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو رات کو بھی دعا کی تھی، فجر پہ بھی دعا کی تھی، میرا بچہ جیتے گا. امی اور ابو کی تھوڑی سی وہ انبن ہو گئی اور وہ جناب موٹر سائیکل پہ واپس آ گئے. اور گھر آ کے امی ایک کونے میں بیٹھی، ابو ایک کونے میں بیٹھے. 3 گھنٹوں کے بعد میں بھی گھر آ گیا، بیگ اٹھایا اور پسینے سے شرابور. تو امی دیکھ کے مجھے مسکرائیں. میں نے پھر ابو کی طرف دیکھا تو ابو کا چہرہ تھوڑا سا نیچے. کہنے لگے بتا اپنی ماں کو کون جیتا. میں نے کہا ہم جیتے. امی کہنے لگے اللہ اکبر، دیکھا میں نے کہا تھا نا میرا بچہ جیتے گا. ابو کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا ابو میں نے 8 رن کیے. ابو اٹھے گلے لگے، کہنے لگے پکڑ لے اپنی اماں کے پاؤں، یہ تیری اماں دعا کر رہی تھی، کل رات سے مجھے کہہ رہی میں نے دعا کی، آج صبح بھی دعا کی ہے، اور میں اس کو کہے جا رہا ہوں تجھے کرکٹ کا کیا پتا ہے، آج تو اس کو کٹ لگے گی، میچ ہار کے آئیں گے. تو امی خوشی سے مجھے سینے لگایا، دل کی دھڑکن میں نے ایسے سینے پہ جب لگایا نا، ایسے سر لگایا تو کان میرے ان کے دل کے قریب لگے تو تب 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 اتنی خوشی سے ان کا دل دھڑک رہا. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا امی میں آپ کے بغیر کچھ نہیں، میرے لیے دعا کیا کریں. بس یہ امی کی دعائیں تھی. میری سب سے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں سویٹ ٹو اللہ. دس از مائی ایکسپیرینس اینڈ دس از اے پروون، سمجھ لیں کہ یہ پروون ڈیڈ ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیں، عمل ہے یہ، پروف کیا ہو. اگر آپ اپنے والدین کے جتنا قریب رہیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان سے دعائیں لیں گے، دنیا میں ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی. بے شک بے شک. اور یہ ماں کا تو ایسا رشتہ ہے، میں سمجھتی ہوں irreplaceable. مطلب آپ کوئی ماں کی جگہ نہیں لے سکتا. سکی بھائی، کوئی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ آپ اپنی امی سے کہنا چاہتے تھے اور آپ کبھی کہہ نہیں پائے اور آپ کو موقع ملتا تو آپ وہ کہتے گا؟ ہاں پتہ ہے کیا، دیکھیں کرکٹ نے مجھے بہت کچھ دیا مگر میں نے بہت کچھ کھویا بھی. جب میں کرکٹ ٹیم میں آ گیا تو بہت ٹورز ہوئے،
کبھی آسٹریلیا، کبھی ساؤتھ افریقہ، کبھی ویسٹ انڈیز، آگے کاؤنٹی کرکٹ پورا سال گھومتا رہا، یعنی پاگلوں کی طرح پورا سال کرکٹ ہوتی تھی. ادھر سے چھوٹتی تھی تو پی آئی اے شروع ہو جاتا تھا سیزن. اور مجھے یاد پڑتا ہے میں جب کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلنے کے لیے گیا، شادی ہو گئی، وائف بھی ادھر، بچے بھی، تو میں اپنی والدہ کے لیے کچھ پاکٹ منی رکھی ہوئی تھی. میں اپنی والدہ کو پاکٹ منی بھیجتا تھا. اور میں سال میں کبھی 10-12 دن 20 دن کے لیے میں جب چھٹی کے لیے گھر آتا تھا تو میں امی کے پاس جب بیٹھتا تھا تو امی مجھے چومتی تھی، آنکھوں میں آنسو آتے تھے. مجھے کہتے تھے بچہ یہ لے چابی، وہ میرا کبڈ ہے، اس کو کھول، اس کے اندر ایک چھوٹا سا لاکر ہے، سیف ہے، اس کو ادھر لے کے آ. میں جا کے کھول کے وہ سیف کو لے کے آتا تھا، رکھتا تھا سامنے. اس کو اتنا چھوٹا سا تالا لگا ہوتا تھا تو امی کہتی تھی بیٹا اس کو بھی کھول. تو میں اس کو کھولتا تھا، وہ سارے اینولپ جو پیسوں کے ہوتے تھے نا پاکٹ منی کے ویسے، اور مجھے گلے لگا کے کہتی تھی بچہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، تم آ جایا کرو میرے پاس. میں اس وقت روتا تھا. اور وہی سارے جو پیکٹ ہوتے تھے جس میں پیسے ہوتے تھے، میری امی میں وہ سارے غریبوں میں بانٹ دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی تو اپنے ہاتھ سے دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، کام کرنے والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی جن کو میں ملتا ہی نہیں تھا ان کو بلاتی تھی خاص طور پہ، اور کہتی تھی بچہ تو خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاؤ اور یہ چپکے سے ان کی جیب میں بھی دے پیسے. تو آپ نے یہ سوال ایک ایسا ایموشنل کر دیا ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں صرف اور صرف کوشش یہ کروں میرا کوئی ٹیسٹ سیریز بھی ہوتی. ہم کہتے ہیں نا کہ I'm playing cricket for my father or for my mother or for my buddy. میں یہ اپنا جو میچ ہے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ان کو، مگر ہم نے کبھی اپنے والدین کو ڈیڈیکیٹ میچ نہیں کر وہ نہیں کیا کہ ٹائم ڈیڈیکیٹ کر دوں میں کرکٹ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ. مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ کاش میں کوئی ایک آدھ سیریز چھوڑ دیتا، یا ایک آدھ کوئی ٹورنامنٹ چھوڑ دیتا، یا کوئی سرے کا آدھا کانٹریکٹ پورا کانٹریکٹ چھوڑ دیتا. وہ ٹائم نہیں مل پایا جتنی مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی، میں خدمت نہیں کر پایا اور یہ غم مجھے رہے گا. فون پہ میں کنٹینیوسلی فون پہ میرا رابطہ رہتا تھا. میں انگلینڈ بلا بھی لیتا تھا مگر وہ بھاگ کے واپس پاکستان چلی جاتی تھی. ظاہر ہے انگلینڈ میں وہ کیا کرتی بیچاری، ان کا دل نہیں لگتا تھا. اور پاکستان میں آتا تھا تو کرکٹ ہی چل رہی ہوتی تھی، آیا شام کو دیکھا پھر نکل کے آیا، دیکھا پھر نکل گیا. مگر وہ جو بچپن کے دن تھے اور جو اس طرح میں ان کی سینے سے سر لگا کے، گود میں سر لگا کے جون جولائی کی گرمی میں بیٹھ جاتا تھا اور وہ مجھے نعت سنایا کرتی تھی. ان کی بہت خوبصورت آواز تھی. ان کو میرا خیال ہے more than 700 سے زیادہ نعتیں آتی تھی، ہم پڑھتی تھی. بہت خوبصورت آواز تھی. قرآن پڑھتی بھی تھی اور محلے میں قلعہ گجر سنگھ کی بچیوں کو آئی تھنک انہوں نے کوئی 250-300 بچیوں کو اپنی زندگی میں قرآن پڑھایا ہوگا. she was very close to me. مگر میں جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا میں نہیں دے پایا. آپ کے اس سوال نے جو ہے میری ایک ایسی یاد کو جو ہے وہ میری یاد کو جو ہے نا وہ کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اپنی والدہ کے بس سامنے رہتا ہوں، سکی بھائی والدہ کو دیکھتا. آپ جتنا ٹائم بتا رہے ہیں لگتا ہے کہ جب آپ جتنا بھی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں واقعی بٹ ان کی دعائیں اور ان کی دعائیں جو کہ آپ کو اتنا سکسیسفل اس نے بنایا. میں تو سوللی میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں تو پوری دنیا آپ سے خوش ہے. اور باقی یہ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے. یہ حدیث ہے ایک آپ صلی ماں کی طرف اگر آئیں تو جس کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے کہ میری جنت بن جائے وہ قدموں تلے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یعنی اللہ بھی مل گئے، جنت بھی مل گئی، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی اگر ماں باپ کے قریب رہیں گے. سارے جتنے بھی بچے یہ دیکھیں گے پروگرام، اس پروگرام کے توسل سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ آپ سے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں. اور پوری دنیا دعویٰ کرے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پوری دنیا دعویٰ کرے تو ماں کی محبت کا ایک قطرہ پوری دنیا کی محبت سے بھاری ہوگا، اور باپ کی محبت کا ایک قطرہ پوری دنیا کی محبت سے بھاری ہو جائے گا. ماں باپ کی قدر کرے.